بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنات وائس۔ میری طرف سے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان فلسطین سے محبت کرتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین سے محبت کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں چند وجوہات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی سرزمین سے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ فلسطین میں واقع مسجد اقصیٰ کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کے قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، یعنی مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ اسی سرزمین کے مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا، جس کا نام بعد میں وادی النمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ اسلام کے سنہری دور میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی سرزمین سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتل اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی زمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی سرزمین پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی اور اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ یہ سرزمین شہیدوں کی سرزمین بھی ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے آج تک بہت سے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور یہ سلسلہ آج کی تاریخ تک جاری ہے۔ مسلمان فلسطین کی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، کیونکہ مدینہ منورہ کے بعد ہمارا تیسرا مقدس مقام مسجد اقصیٰ ہے اور اس کی حفاظت مسلمانوں پر ویسے ہی فرض ہے جیسے مکہ اور مدینہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین میں موجود مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، جو اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے ہیں اور 57 اسلامی ملک کے حکمرانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن شاید آج کے حکمرانوں کے لیے دنیا اور تجارت اپنے دین سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دین پر چلنے سے انہیں مفلسی کا خطرہ ہے اور یہ حکمران اب دین کی خاطر جہاد کرنے کے سارے حکم بھول گئے، کیونکہ ان کے مطابق تو اسلام صرف اب امن کا درس دیتا ہے۔